بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ فصل فی الغسل وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن وعند شافعی رحمہ اللہ ہما سنتان فیہ لقولہ علیہ السلام 10 من الفطرة ای من السنة وذکر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كان سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى إن كنتم جنوبا فاطهروا وهو أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة والمراد بما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه السلام إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء۔ فصل فی الغسل، یہ فصل غسل کے بیان میں ہے۔ وفرض الغسل، اور غسل کے فرائض میں سے یا غسل کے فرائض المضمضۃ مضمضہ ہے، والاستنشاق استنشاق ہے یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن اور پورے بدن کا بالاستیعاب دھونا، وعند شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہما سنتان فیہ، مضمضہ اور استنشاق غسل میں سنت ہیں، لقولہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے 10 من الفطرۃ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ یہاں فطرت ای من السنت یعنی سنت میں سے ہیں، فطرت کو سنت کے معنی میں لیا ہے۔ وذکر منها المضمضۃ والاستنشاق، اور ان 10 چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق کا ذکر کیا ہے۔ ولہذا کان سنتین فی الوضوء، لہذا یہ دونوں وضو میں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ ولنا، اور ہماری دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ان کنتم جنوبا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فطہروا، تو خوب پاک ہو جاؤ، وہو امر، اور یہ امر ہے بتطہیر جمیع البدن، سارے بدن کے پاک کرنے کا، الا ان ما یتعذر، سوائے اس کے کہ متعذر ہو، ایصال الماء الیہ، جس چیز تک پانی پہنچانا، خارج عن النص، وہ اس نص سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ خارج ہوگا، بخلاف الوضوء، بخلاف وضو کے، لأن الواجب فیہ، اس لیے کہ وضو میں واجب غسل الوجہ، وجہ کا دھونا ہے، وجہ کا دھونا ہے، پورے بدن کا دھونا نہیں ہے، والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، اور ان دونوں میں یعنی منہ میں اور ناک کے اندر والے حصے میں مواجہت منعدمۃ منعدم ہے، والمراد بما روا، اور جو روایت کی ہے اس سے مراد حالت الحدث، حالت حدث ہے، بدلیل قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی دلیل کے ساتھ، انہما فرضان فی الجنابۃ، کہ یہ جنابت میں فرض ہیں، سنتان فی الوضوء، اور وضو میں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ وضو کے مسائل کو بیان فرمانے کے بعد غسل کے مسائل کو بیان فرمایا۔ وضو کو غسل پر مقدم اس لیے کیا کہ وضو کی حاجت زیادہ ہے، اور جس چیز کی حاجت زیادہ ہو اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو میں جز کی طہارت مقصود ہے، جبکہ غسل میں کل کی طہارت مقصود ہے۔ وضو میں بدن کے جز کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ طہارت مقصود ہے، پورے بدن کی طہارت نہیں، بلکہ بدن کے 4 اعضاء کو دھونا جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور غسل میں پورے بدن کو دھونا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فرض ہے، لہٰذا اس میں کل بدن کی طہارت مقصود ہے۔ وضو میں جز بدن کی طہارت مقصود ہے، اور غسل میں کل کی طہارت مقصود ہے، اور یہ اصول ہے کہ جز کل پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ ترتیب قرآنی کا لحاظ رکھا ہے کہ ترتیب قرآنی میں آیت وضو میں پہلے وضو کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وضو کا بیان پہلے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، غسل کا بیان کیا ہے؟ بعد میں ہے، تو ترتیب قرآنی کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے وضو کے مسائل کا بیان کیا اور پھر غسل کے مسائل کا بیان کیا۔ اچھا جی،
لفظ غسل آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، اس میں ایک تو غسل پڑھا جاتا ہے بضم الغین، بضم الغین اگر غسل اس کو پڑھا جائے تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن کو دھونا، غسل کرنا، نہانا جسے ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں غین کے اوپر فتحہ پڑھا جاتا ہے، غسل، غسل کہا جاتا ہے دھونا، غسل کہا جاتا ہے دھونا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وفرض الغسل، یہاں سے غسل کے فرائض کا بیان ہے۔ تو احناف کے نزدیک غسل کے فرائض 3 ہیں: المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن کا دھونا۔ پھر کلی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو اس میں کیا کیا جائے؟ غرارہ کیا جائے، گلے تک جہاں تک پانی کو پہنچانا ممکن ہو وہاں تک پہنچایا جائے، اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کی نرم ہڈی تک کہ وہاں تک پانی کا پہنچانا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بلا تکلف ممکن ہے، تو وہاں تک پانی کو پہنچایا جائے۔ اور پورے بدن کو بالاستیعاب اس انداز میں دھویا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ تو یہ احناف کے نزدیک غسل کے فرائض ہیں: نمبر 1 مضمضہ، نمبر 2 استنشاق، نمبر 3 پورے بدن کو بالاستیعاب کیا کرنا؟ دھونا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق یہ غسل میں فرض نہیں ہیں، بلکہ یہ غسل میں کیا ہیں بیٹا؟ سنت ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق یہ غسل میں جو ہے نا کیا ہیں؟ فرض نہیں ہیں، بلکہ غسل میں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ ان کی پہلی دلیل نقلی ہے۔ ان کی دلیل نقلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرۃ، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ فطرت میں سے ہیں۔ اور فطرت بمعنی، فطرت کے مختلف معانی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں حدیث میں، لیکن یہاں جو اس کا معنی مرادی لیا گیا ہے وہ سنت لیا گیا ہے، کہ یہ فطرت سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق کو اس میں بیان فرمایا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور غسل اور وضو کے درمیان آپ نے فرق نہیں فرمایا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ مضمضہ اور استنشاق جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ سنت ہیں، چاہے وضو ہو چاہے کیا ہو، غسل ہو۔ اس روایت کی وجہ سے جو کہ عام ہے، وضو اور غسل دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے، عموم الفاظ کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، دوسری دلیل ان حضرات کی عقلی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ وضو میں بھی طہارت مقصود ہے اور غسل میں بھی کیا ہے؟ طہارت مقصود ہے۔ اور وضو میں بھی مضمضہ اور استنشاق ہیں، غسل میں بھی مضمضہ اور استنشاق ہیں، تو جس طرح وضو میں یہ سنت ہیں اسی طرح غسل میں بھی کیا ہوں گی؟ یہ دونوں چیزیں سنت ہوں گی۔ تو وضو کو پر جو ہے نا وہ غسل کو کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں وضو میں سنت ہیں اسی طرح یہ غسل میں بھی کیا ہوں گی؟ سنت ہوں گی۔ غسل کو وضو پر کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، آگے احناف کی دلیل دیکھیں۔ احناف کی دلائل میں سے انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا۔ دیکھیں اس دلیل کو میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا بھی حکم دیا اور غسل کا بھی حکم دیا، دونوں کے لیے الگ الگ حکم اللہ نے بیان فرمایا۔ جہاں اللہ نے وضو کا حکم بیان فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ نے غسل وجہ کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ غسل وجہ کا حکم دیا ہے، پورے بدن کے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ جب غسل وجہ کو اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے تو وجہ اس چہرے کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو مواجہت جس کے اوپر واقع ہوتی ہے۔ مواجہت اس کو کہا جاتا ہے کہ سامنے سے آپ کی نظر پڑتے ہی چہرہ جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک،
پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ جو حصہ ہے اس کو وجہ کہا جاتا ہے، مواجہت اس پر واقع ہوتی ہے۔ اب انسان کے منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ یہ مواجہت میں داخل نہیں ہے، تو اس لیے وضو میں ان کو دھونا فرض نہیں ہے، مضمضہ اور استنشاق فرض نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، سنت ہے وضو کے اندر۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ وضو کا حکم آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا ہے؟ اور غسل کا حکم اللہ تعالیٰ نے الگ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ غسل کا حکم جہاں اللہ نے بیان فرمایا وہاں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم لوگ حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ دیکھیں فَطَّهَّرُوا کا جو صیغہ ہے، جس طرح الفاظ میں شدت ہے اسی طرح معانی میں بھی شدت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ الفاظ کی شدت معانی کی شدت پر جو ہے نا وہ کیا ہے، دال ہے، تو لہٰذا الفاظ میں تشدید ہے تو معنی اور حکم میں بھی کیا ہوگی، تشدید ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ فَطَّهَّرُوا میں اللہ تعالیٰ نے جو طہارت کا حکم دیا ہے وہ طہارت علی المبالغہ ہے، کہ طہارت میں پاکی میں جو ہے نا وہ کیا کیا جائے، مبالغہ کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب طہارت اور پاکی میں مبالغے کی صورت یہ ہوگی کہ جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہوگا فَطَّهَّرُوا کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، فَطَّهَّرُوا ایک تو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا مقتضا کیا ہے، وجوب کا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں وجوب بمعنی فرض کے ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو خوب پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، خوب پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہو وہاں تک پانی کو پہنچانا کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ جس طرح جسم کے باقی حصے پر پانی کا پہنچانا ممکن ہے، اسی طرح کولی کرنا اور استنشاق اور مضمضہ یہ دونوں بھی کیا ہیں، بلا تکلف، ان تک بھی پانی کا پہنچانا کیا ہے بیٹا، ممکن ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جب ممکن ہے تو لہٰذا یہ بھی دوسرے بدن کی طرح کیا ہوں گے، فرض ہوں گے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی تم خوب پاکی حاصل کرو۔ پاکی حاصل کرنے میں، طہارت کے حاصل کرنے میں کیا کرو، مبالغہ کرو۔ مبالغہ کی صورت یہ ہوگی کہ بدن میں جہاں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہوگا، تو لہٰذا پانی منہ تک پہنچانا، ناک تک پہنچانا یہ ممکن ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ ہاں، بدن کے وہ حصے جہاں تک پانی کا پہنچنا متعذر ہو وہ کیا ہوگا، اس حکم سے خارج ہوگا، وہ اس حکم سے خارج ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر کانوں کے اندر والا حصہ ہے کہ وہاں تک پانی کا پہنچانا جو ہے نا وہ کیا ہے، متعذر ہے۔ آنکھ کے اندر کا حصہ ہے، وہاں تک پانی کا پہنچانا متعذر ہے اور نقصان دہ ہے، لہٰذا ان تک پانی کا پہنچانا فرض نہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور جہاں تک پانی کا پہنچانا متعذر نہ ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، وہاں تک پانی کا پہنچانا کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ تو لہٰذا اور یہ جو کیا کہتے ہیں مضمضہ اور استنشاق ہے، اس میں منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا چونکہ کیا ہے، متعذر نہیں ہے، ممکن ہے، تو لہٰذا ان تک پانی کا پہنچانا بھی کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ جواب صاحب ہدایہ نے دیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا اور خوبصورت جواب جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیا ہے درس ترمذی میں۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غسل میں خوب طہارت کا حکم دیا ہے، طہارت میں مبالغہ کا حکم دیا ہے۔ اب طہارت میں مبالغہ کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہم پانی بہانے میں مبالغہ کریں۔ جب پانی بہانے میں مبالغہ کریں گے تو وضو میں عام طور پر 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، اور غسل میں ہم کیا کریں گے، 4 مرتبہ دھو لیں گے، 5 مرتبہ دھو لیں گے، اس کو کیا کریں گے، زیادہ کریں گے۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ جو ہے نا اعضاء کو دھویا جائے اور غسل میں 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا جائے، بلکہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، پھر اسراف میں داخل ہوگا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن اعضاء کو ہم وضو میں دھوتے ہیں ان کے دھونے میں کیا کیا جائے، مبالغہ کیا جائے۔ ان کے دھونے میں کیا کیا جائے، مبالغہ کیا جائے۔ دھونے میں اگر مبالغہ کیا جائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ وضو میں جن اعضاء کو دھونا سنت ہے، غسل میں ان کو دھونا ہم کیا کر دیں گے، فرض قرار دیں گے، تاکہ مبالغہ ہو جائے۔
سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ مبالغہ کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ جو چیز وضو میں سنت ہے ہم اس میں مبالغہ کر کے غسل میں ان کو کیا قرار دیں؟ فرض قرار دیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں مزمزہ اور استنشاق کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تو اس میں داخل ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ غسل سائر البدن یہ تو فرض ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا ہم نے جو کہا تھا کہ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں سنت ہیں وضو میں، وہ تو اس کے اندر آ جاتی ہیں غسل سائر البدن میں۔ صرف دو چیزیں رہ جاتی تھیں، مزمزہ اور استنشاق۔ تو مزمزہ اور استنشاق وضو میں سنت ہیں، غسل میں یہ فرض اس طرح ہوں گی کہ ہم مبالغہ کر کے ان کو کیا قرار دیں؟ واجب قرار دیں، فرض قرار دیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ صورت کیا ہے؟ ممکن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو لہٰذا مبالغے کی صورت یہ ہوگی کہ وضو میں جو سنت ہیں ہم ان کو غسل میں کیا قرار دیں؟ فرض قرار دیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ تھی احناف کے لیے جو ہے نا وہ کیا دلیل عقلی۔ اور آگے دلیل نقلی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہما فرضان فی الجنابۃ سنتان فی الوضوء، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ جنابت میں یہ دونوں فرض ہیں، مزمزہ اور استنشاق۔ وضو میں کیا ہیں؟ دونوں سنت ہیں۔ جب انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر مزید کسی وضاحت کی ضرورت اس میں نہیں رہتی۔ جب دلیل نقلی ہمارے پاس موجود ہو تو پھر اس کو چھوڑ کر ہم قیاس کی طرف نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بس یہاں تک جو ہے نا یہ کیا ہے؟ آج کا سبق ہے۔